اچھا عثمان ڈار صاحب، پہلے کسی زمانے میں پائلٹ سکولز ہوا کرتے تھے اور ان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی تھی. وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن ہمارے بڑی کام بھی آئی. بہت سارے جو ایسے لوگ جو کہ ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکے وہ اس ٹیکنیکل نو ہاؤ سے اپنے لیے روزگار تلاش کر سکے. اب آپ لوگ ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, کیا اس ایجوکیشن کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کو بھی رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ دوسرا, اس ایجوکیشن کے زمرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں ایجوکیشن میں جو ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بات کی نوجوانوں نے, میں سمجھتا ہوں بڑا زبردست ڈیمانڈ تھی ان کی, اور یہی ریکوائرمنٹ ہے آج اگر آپ جاب مارکیٹ میں نکلیں. ایک تو پہلے میں نے آپ کو بریک سے پہلے بتایا ہمارا کامیاب جوان لون پروگرام کتنی جاب کریشن کر رہا ہے اور وہ پورا سپورٹ کر رہا ہے. ہم نوجوانوں کا انیکا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جاب سیکر سے جاب کریشن کی طرف آئیں. یہ جاب حاصل کرنے کی بجائے جاب انشاءاللہ تعالیٰ دینے والے بنے, اور یہ دیکھیں گے کامیاب جوان پروگرام کا جب ایک فائنل ڈیٹا آئے گا اگلے 2 سالوں میں سامنے, تو کتنی بڑی تعداد میں نوجوانوں نے خود ہی جاب کریٹ کی ہوں گی اپنے علاقے میں اپنے کولیگس کے لیے. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن میں ہم نے کیا, یہ تقریباً 3,500 انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ سیکٹرز میں. ہم نے ان میں سے 720 کے قریب ہم نے سارا ان کو آڈٹ کیا اور جو بہتر تھے ان کو ہم نے سلیکٹ کیا. اس میں پھر ہم نے 1,70,000 نوجوانوں کو اسکل اسکالرشپس دیں. 10 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. پرائم منسٹر عمران خان نے اس کی انوگریشن کی تھی 2020 جنوری میں, اور مجھے خوشی ہے کہ اب تقریباً 1,70,000 کا پروسیس ہم لاسٹ بیچ ہمارا چل رہا ہے کمپلیٹ کر لیں گے. اس میں جو ہم نے چیز کیا کی, جو آپ نے مجھے سوال کیا جی PMLN کہتی ہے ہمارا بھی یوتھ پروگرام تھا, ہم نے لیپ ٹاپ دی. دیکھیں PMLN نے تو لیپ ٹاپ دی, اوپر اپنی تصویر لگا دی نواز شریف کی, اور وہ ایک میرل لیپ ٹاپ لے گیا. 26 ارب روپے انہوں نے وفاق میں سے دیے 5 لاکھ لیپ ٹاپ کے. شہباز شریف صاحب نے بھی تقریباً اتنی ہی رقم 5 لاکھ کی لیپ ٹاپ کی پنجاب میں دی, اور 10 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹے PMLN نے. ایک بھی جاب کریشن نہیں کی. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ایجوکیشن کے اندر وہی تو اب میں کام آپ دے کو رہے ہیں. بتاتا ہوں ہمارا کیا فرق ہے یا پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کا کیا وقت ہے. وہ 10 لاکھ لیپ ٹاپ 2 ماہ 4 ماہ کے بعد OLX پہ بکے, کوئی حفیظ سینٹر میں اور کوئی سنٹورس میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگوں نے جا کر. اس کی ایک شیلف لائف ہے, ٹیکنالوجی ہے نا, کوئی جاب کریشن نہیں ہوئی. 50 ارب لگے. ہم نے اس 10 ارب کے پروجیکٹ میں سے 5.5 ارب روپے رکھے ٹریننگ پروسیس کے لیے. 1,70,000 کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں سے الحمدللہ 70% امپلائبلٹی ہو گئی ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی, ہاں اب میں وہی آ رہا ہوں, وہی میں کہنے لگا تھا, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہائی ٹیک اسکالرشپس دی گئی 50,000 اسٹوڈنٹس کو. وہ کیا تھی ہائی ٹیک سے مراد؟ آج سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ وہ لے رہے ہیں, بلاک چین, کلاؤڈ کمپیوٹنگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, بگ ڈیٹا, مشین لرننگ جس کی ہم بات کرتے ہیں. یہ سارے کمپوننٹس 100 کے قریب ہم نے IT میں اور ہائی ٹیک میں کورسز آئیڈینٹیفائی کیے. نوجوانوں کو ڈیمانڈ ڈریون پروجیکٹ دیا, یہ خود سلیکٹ کر رہے ہیں ہم یہ ٹریننگ لینا چاہتے ہیں, اس انسٹیٹیوشن میں لینا چاہتے ہیں. ایئر یونیورسٹی, قائد اعظم یونیورسٹی, آپ نام لیتے جائیں, کام سیٹ, جو بڑے بڑے ماشاءاللہ انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے پاس ہائی ٹیک لیبس ہیں اور ان کے پاس فیکلٹی موجود ہے, ان کے ساتھ مل کر ہم نے 50,000 نوجوانوں کو ہائی ٹیک میں 70,000 سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک اسکالرشپ ایک اسٹوڈنٹ کو دی, جو لیپ ٹاپ سے بھی زیادہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سکسیس سٹوریز بھی آ رہی ہیں. ایسے ایسے زبردست نوجوان جب میں یونیورسٹیز میں گیا ہوں ان کو اسکالرشپس دینے, جاب مل چکی ہیں, ٹریننگ پہ تھے ابھی, ساتھ ہی جاب مل گئی ہے. ایک مجھے ایسا نوجوان ملا کہ اسے $2,000 پر منتھ کما رہا ہے, بے روزگار تھا, 6 ماہ میں اس نے سرٹیفکیشن حاصل کی. یہ ہے ہماری ہائی ٹیک 50,000. 50,000 ہم کر رہے ہیں کنونشنل ٹریننگز جو کہ ہمارے پسماندہ علاقے ہیں. بلوچستان میں اگر ہم وزیرستان والے علاقے کی بات کریں, ساؤتھ پنجاب کی کریں, انٹیریئر سندھ کی کریں, جو کہ وہاں ایز سچ ہائی ٹیک فیسلٹیز اویلیبل ہیں, تو 50,000 ہم نے وہاں دی ہیں. 50,000 ہم نے استاد شاگرد ماڈل جو جا کر گلی محلوں میں سیکھ لیتے ہیں نوجوان, گھر سے نکلتے ہیں کسی استاد کے پاس شاگرد پڑھ گئے, ان کا ہم نے ٹیسٹ لیا ہے, باقاعدہ ایک فارمل ٹیسٹ لے کر ہم نے ان کو سرٹیفکیشن جاری کی ہے. 50,000 کا یا شاگرد کا؟ شاگرد ماشاءاللہ پاس ہو گئے. تو استاد ہی ہے نا, اس کا کیا ٹیسٹ لینا. 20,000 اسلام آباد میں ہم نے نوجوانوں کو اپرینٹسشپ دی ہے. ملٹی نیشنل برانڈز کے ساتھ, کمپنیز کے ساتھ مل کر ہم ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو آپ آن جاب ٹریننگ کرتے ہیں. تو یہ 4 کمپوننٹس تھے. 1,70,000 نوجوانوں کو ہم نے ماشاءاللہ کیا. میرے لیے نا یہاں بہت ضروری ہے پسماندہ علاقوں کے نوجوان, کیونکہ جو شہروں کے نوجوان ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پھر بھی اپرچونٹی مل جاتی ہے, وہاں بھی آپ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن جو پسماندہ علاقوں کے نوجوان ہیں
ان کو ویسے کوئی ٹیکنیکل سکولز بنانے کا یا کوئی جنرلی صرف استاد شاگرد نہیں بلکہ فارملی کوئی ٹیکنیکل ایجوکیشن دینے کا ارادہ رکھتا ہے کامیاب جوان؟ وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. ہم 75 اسمارٹ لیب ہائی پرفارمنس لیبس بنانے جا رہے ہیں مختلف علاقوں میں جہاں ضرورت ہے. دیکھیے ایک مائنڈ سیٹ رہا ہے ماضی میں اسپیشلی پی ایم ایل این گورنمنٹ میں, جی آپ بس تعداد بتائیں, 4 لاکھ ٹرین کر دیے, 5 لاکھ ٹرین کر دیے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم جس کو ٹریننگ دیں اس کو جاب ملنی چاہیے, جاب کریشن ہونی چاہیے. دیکھیں کامیاب جوان کا جو کور ویژن ہے انیکا, وہ جاب کریشن ہے پاکستان میں, روزگار پیدا کرنا ہے. اور دوسری ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کی وہ باٹمز اپ ہے. ٹھیک ہے, ہم نے کمزور طبقے کو امپاور کرنا ہے. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی سٹوری سامنے آ رہی ہیں وہ کمزور طبقے کے لوگ ہیں جن کی نہ لون تک رسائی ہے, نہ ان کو وسائل تک رسائی ہے, نہ انسٹیٹیوشنز تک رسائی ہے, نہ اسکالرشپس مل رہی ہیں. دیکھیں آپ کے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا ایز اے سپورٹ. کوئی انٹرنشپ مل جائے گی, کسی کو اسکالرشپ مل جائے گی. اسی لیے ہم نے ٹارگٹ ہی کامیاب جوان سے پسماندہ علاقے کے لوگوں کو کیا ہے. وہ نوجوان جن کے پاس ہنر ہے, تجربہ ہے, کچھ زندگی میں کر سکتے ہیں, آگے بڑھ سکتے ہیں, کامیاب جوان ان کا ہاتھ تھام رہا ہے. باٹمز اپ جس کی میں بات کر رہا ہوں. ٹیریفک. چلیے ابھی ہمارا لاسٹ پوائنٹ رہ گیا ہے اور وہ ہے وہ برج, اس گیپ کو کرنا جو کہ عوام اور ایک عام یوتھ کی رسائی پرائم منسٹر تک ہونا, یا چلیں ایس اے پی ایم تک ہونا, یا ایون اپنی آواز سننے کا سوائے سوشل میڈیا کے اور کوئی طریقہ نہیں نظر آتا جس کی وجہ سے ایک فرسٹریشن ہماری یوتھ کے اندر ہے. وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن ابھی بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد تھرڈ جو کمپوننٹ ہے اس کامیاب جوان کا, اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ یا باقی نوجوان جتنے بھی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی آواز کیسے پہنچائیں پاور کوریڈورز تک جہاں فیصلہ سازی ہوتی ہے. ایک بریک کے بعد ایک جوان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن, ٹیکنیکل نو ہاؤ اور تعلیم سے آراستہ کر دیا, اس کو روزگار بھی آپ نے فراہم کر دیا, لیکن اگر سنی نہ جائے اس کی اور وہ جو مسائل اپنے بتانا چاہ رہا ہے ایوان, اعلیٰ ایوانوں کے اندر, اقتدار کے ایوانوں میں, تو پھر یقیناً ایک فرسٹریشن بڑھتی ہے. سوشل میڈیا نے ایک وے آؤٹ دیا, ایک لیٹ آؤٹ دیا, لیکن یقیناً یہ بات شاید جو بھی سوشل میڈیا پر ہو رہی ہوتی ہے شاید ہی وزیر اعظم صاحب تک پہنچتی ہو, شاید ہی عثمان ڈار صاحب تک پہنچتی ہو. تو یقیناً نوجوانوں کا کنیکشن, اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ 65% آبادی نوجوانوں کی ہے, یہ بڑا ضروری ہے. عثمان ڈار صاحب, آپ نے فرمایا تھا کہ ایک کمپوننٹ جو ہے کامیاب جوان کا وہ یہ ہے کہ کنیکشن بلڈ کرنا ہے, گیپ کو برج کرنا ہے. وہ گیپ تو عوام بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں, اسپیشلی غریب تو بہت ہی زیادہ فیل کر رہے ہیں. وہ آپ کیسے برج؟ دیکھیں کامیاب جوان میں جو سب سے میرا فیورٹ آپ کہہ لیں کمپوننٹ ہے وہ انگیجمنٹ والا ہے, جس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ خود توجہ بھی دے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ایک تو نوجوانوں نے جو گلہ کیا ہم سے سروے میں وہ تھا یہ کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا ہے, ہمیں انگیج نہیں کیا جا رہا ہے, پولیٹیکل انگیجمنٹ نہیں ہے, سوک انگیجمنٹ نہیں ہے. تو یہ میرا فیورٹ ہے. اور اس میں جو میں ابھی آپ کے پروگرام میں بتانے جا رہا ہوں نوجوانوں کو کہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے پولیٹیکل انگیجمنٹ کے لیے ہم نے پاکستان کی تاریخ کی پہلی نیشنل یوتھ کونسل بنائی. پہلا بیچ ہم نے 2019 میں بنایا. 2020 میں کووڈ کی وجہ سے اتنا ایکٹیولی کام نہیں کر سکا, لیکن اس کے باوجود نیشنل اور انٹرنیشنل فورمز پہ نیشنل یوتھ کونسل کے ممبرز کیے. اس نیشنل یوتھ کونسل کا اب ہم نے سیکنڈ بیچ نوٹیفائی کیا. پرائم منسٹر عمران خان اس کے پیٹرن ان چیف ہیں. تمام صوبوں کے صوبائی وزراء یوتھ کے اس میں شامل ہیں. 33 نوجوانوں پر مشتمل ہے, انکلوڈنگ سندھ.